अस्सलाम वालेकुम, मैं बदर मुनीर चौधरी। सबसे पहले एक ट्वीट की तरफ चलते हैं। ये ट्वीट किसने किया, क्यों किया, इस पर आज बात करेंगे। पीआईए के हवाले से ये एक ट्वीट है, आइए इसको पढ़ते हैं। टुडे अ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA एयरक्राफ्ट landed at Toronto International Airport in Canada. The plane was scheduled to return to Islamabad after a 2-hour stopover. However, unfortunately, the entire crew of the aircraft, including the pilots, surrendered themselves to the authorities and applied for asylum. As a result, new pilots have been called for the aircraft, and from now on, Pakistan planes will not longer operate direct flights in Canada. ये साहब हैं नासिर अमानी, एक्स पर इनका इंट्रोडक्शन है, इसमें लिखा है अफगान वॉइस। इन साहब की थोड़ी सी अगर रिसर्च कर लें तो पता चलता है कि ये अकाउंट जर्मनी से ऑपरेट हो रहा है। इन्हीं साहब ने कुछ देर पहले जो ऑस्ट्रेलिया में एक दहशत गर्दी का वाकया हुआ है, उस पर इन्होंने एक पाकिस्तानी नौजवान के मुलव्वस होने की इतला जो है, वो झूठी खबर, वो भी एक्स पर शेयर की है। नासिर अमानी, इनको अगर आप नहीं जानते तो इनके ट्वीट्स देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये साहब क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जितनी भी बेबुनियाद झूठी खबरें हैं वो आपको इनके सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। PIA ने ऑफिशियल तौर पर इस खबर की, इस इतला की, इस ट्वीट की तरदीद की है। ट्वीट सर्कुलेटेड बाय सर्टेन एंटी पाकिस्तान क्वार्टर्स claiming that the whole crew of a particular PIA flight is missing, entirely baseless. Purpose of this tweet seems to malign PIA and Pakistan. There has been no such incident and the news is fake. मैं जब आपसे ये बात कर रहा हूं तो ये ट्वीट 4000 से ज्यादा लोगों ने रीट्वीट किया, हजारों इस पर कमेंट्स हैं, मिलियन के करीब जो हैं वो इसके व्यूज हैं। जिन लोगों ने रीट्वीट किया उसमें हमारे पाकिस्तानी भी शामिल हैं, जिन्होंने ना इस खबर की तस्दीक की ना तहकीक की, बस एक ट्वीट उनके सामने आया पाकिस्तान के खिलाफ और उन्होंने आसानी के साथ इसको रीट्वीट कर दिया। कई लोगों ने कॉपी पेस्ट किया। इस तरह की जो खबरें हैं, ऐसे ट्वीट्स हैं, खास तौर पर एयरलाइंस के हवाले से, फ्लाइट्स के हवाले से, तो उनको तो बहुत ही आसानी के साथ तहकीक के दायरे में लाया जा सकता है। फ्लाइट radar24.com वेबसाइट है, ऐप भी है इसका। जहाज कहाँ पे लैंड हो रहा है, कब वो वापस जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो सब आप देख सकते हैं। और अगर कनाडा के हवाले से है, टोरंटो के हवाले से ऐसी फ्लाइट्स की कोई खबर है तो torontopearson.com पर चले जाएं, तो आपको असल सूरत हाल से आगाही मिल जाएगी। अगर ये खबर दुरुस्त होती, PIA के एंटायर क्रू ने असाइलम फाइल कर दी है, वापस जाने से इनकार कर दिया, तो कैसे फ्लाइट वापस जा सकती थी। आइए जायजा लेते हैं PIA कनाडा के ऑपरेशन पर इस हफ्ते के हवाले से। 9 दिसंबर ट्यूसडे कराची से टोरंटो फ्लाइट आई और लाहौर रवाना हुई। 11 दिसंबर थर्सडे लाहौर से फ्लाइट PIA की आई टोरंटो और इस्लामाबाद रवाना हुई। 12 दिसंबर फ्राइडे इस्लामाबाद से टोरंटो और टोरंटो से इस्लामाबाद। 14 दिसंबर संडे लाहौर से फ्लाइट आई टोरंटो और टोरंटो से वापस गई कराची। और ये सारी फ्लाइट जो है वो ऑन टाइम थी। एक हफ्ते में टोरंटो में 4 से 5 फ्लाइट्स आती हैं। एवरेज जो उसके पैसेंजर हैं वो तकरीबन 300 हर फ्लाइट में होते हैं। 2025 ये साल जो अभी खत्म होने वाला है, इसमें PIA के टोटल 3 क्रू मेंबर जो हैं वो गायब हुए हैं, उन्होंने असाइलम फाइल किया है। और एक क्रू मेंबर के बारे में बताया गया कि वो बीमार हो गए थे, वो अगली फ्लाइट पर
نہیں جا سکے, نہیں رپورٹ کیا, لیکن اس سے اگلی فلائٹ پہ وہ واپس چلے گئے. اور 1 سال کے اندر پی آئی اے کے ٹوٹل 3 ممبر جو ہیں وہ غائب ہوئے ہیں. جو کریو ممبر کینیڈا میں غائب ہو جاتا ہے اور فلائٹ پر رپورٹ نہیں کرتا, تو کینیڈا میں تعینات کنٹری مینیجر کیا کرتے ہیں, ان کے کیا اختیارات ہیں. وہ سب سے پہلے پی آئی اے اتھارٹیز یعنی پاکستان میں اطلاع دیتے ہیں, پھر کینیڈا بارڈر سیکورٹیز کو انفارم کرتے ہیں, پاکستان میں ایف آئی اے کو بتا دیا جاتا ہے. پی آئی اے کیا کرتا ہے, پی آئی اے جو ہے وہ نوٹس جاری کرتا ہے, اس کے بعد اس ممبر کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے, تمام سہولیات جو ہیں وہ ختم کر دی جاتی ہیں اور پینشن بھی ختم کر دی جاتی ہیں. پی آئی اے کا جو بھی کریو ممبر کینیڈا یا دنیا کے دوسرے ملکوں میں جب ڈیوٹی کے لیے جاتا ہے تو وہ وہاں پر انڈر ٹیکنگ دیتا ہے کہ وہ واپس آئے گا اور کہیں اسائلم فائل نہیں کرے گا. اب یہ جو ناصر امانی صاحب ہیں جنہوں نے جھوٹا ٹویٹ کیا, پاکستان سے ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں مزمل سہروردی, انہوں نے فوری مجھے ٹیکسٹ کیا خبر کی تصدیق کے لیے. یو کے سے نسیم صدیقی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا, اور پاکستان میں کئی جرنلسٹوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور پوچھا کہ یہ خبر درست ہے یا نہیں ہے. میں نے پھر لوکل اتھارٹی سے رابطہ کیا, پی آئی اے کے کنٹری مینیجر ہیں شاہ زیب قریشی صاحب, میں نے ان سے پوچھا کیا صورتحال ہے. انہوں نے کہا یہ بالکل ہی ایک بے بنیاد خبر ہے, ایک بیس لیس ٹویٹ تھا جسے ری ٹویٹ کیا گیا اور یہ وائرل ہو گیا کہ پی آئی اے کا پورا عملہ, پورا سٹاف جو ہے وہ یہاں پر غائب ہو گیا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. میری جو بھی گفتگو ہوئی شاہ زیب قریشی جو کنٹری مینیجر ہیں پی آئی اے کے کینیڈا میں, انہوں نے ایک دکھ کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے مخالف ہیں وہ ایسے ٹویٹ بھی کرتے ہیں, ایسے ری ٹویٹ بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ان اپنے پاکستانی دوستوں پر ہے جو ایسی خبر کو وائرل کر دیتے ہیں, جو ایسی جو نیوز آ جائے بیس لیس نیوز پاکستان کے خلاف, پی آئی اے کے خلاف, اس کو بہت ہی بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنی کمیونٹی سے یہ میرے ذریعے درخواست کی ہے کہ جب بھی ایسی کوئی خبر آئے آپ کم از کم تصدیق کر لیا کریں, کیونکہ یہ صرف پی آئی اے کی بدنامی نہیں ہے بلکہ پاکستان کی بدنامی ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. شاہ زیب کہہ رہے تھے کہ جو پی آئی اے کا یہاں کا سٹاف ہے, پی آئی اے کے جتنے لوگ ہیں بڑی ایمانداری سے, بڑی محنت سے کام کرتے ہیں, اور ایسی افواہوں پہ, جھوٹے پروپیگنڈے پہ انہیں بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے. پچھلے دنوں مجھے بھی پیرسن ایئرپورٹ پر جانے کا اتفاق ہوا. ہمارے دوست ہیں محمد اسحاق صاحب, ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا پاکستان میں, تو ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے وہ پی آئی اے کی موجود تھی, اویلیبل تھی. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ڈائریکٹ فلائٹ ہے ٹورانٹو سے پاکستان کے لیے پی آئی اے کی. تو انہوں نے وہ اویل کی. میں وہاں پہنچا, میرے ساتھ ہمارے دوست ہیں عارف شیخ صاحب, ڈاکٹر ارشد صاحب, ہم سارے وہاں پہ پہنچے پی آئی اے کاؤنٹر پہ. میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کبھی کاؤنٹر پہ جا رہا تھا, کبھی واپس جو ہے وہ جو لائن اپ کروا رہا تھا. جو پاکستان 310 تقریباً مسافر جو ہیں وہ اس فلائٹ سے جانے تھے, لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. وہ کبھی جو کارٹس ہیں وہ آگے پیچھے کر رہا ہے. ایک دو کا میں نے خود دیکھا کہ وہ سینئرز کا سامان اٹھا رہا تھا اور پھر کاؤنٹر پہ جا کے لوگوں کی ہیلپ کر رہا تھا. میرے دوست نے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں, افسر بھی لگ رہے ہیں لیکن کام جو ہے وہ عام ورکر کی طرح کر رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ اصغر علی زیدی صاحب ہیں, یہاں کے اسٹیشن مینیجر. ایک ہفتے میں 4-5 فلائٹس ہوتی ہیں, ایوریج جو ہے وہ 300 مسافروں کی ہے. ان کو ڈیل کرنا آسان نہیں ہے, شکایتیں بھی ہوتی ہیں, تکلیفیں بھی ہمیں دیکھنا پڑتی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ جلدی میں بھی ہوتے ہیں, اور کئی لوگ بہت زیادہ لیٹ آتے ہیں ہمارے پی آئی اے کے کاؤنٹرز پر. شکایت بجا ہے, ہونی بھی چاہیے. اگر کسی کو وہاں پر صحیح طور پر ڈیل نہیں کیا جاتا
تو اس کے فورم بھی ہیں کہ آپ صحیح فورم پہ آپ کسی بھی سٹاف ممبر کے خلاف ان کے بارے میں آپ کمپلینٹ جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس طرح کی جھوٹی خبر ملتی ہے خاص طور پر پی آئی اے کے حوالے سے تو اس کو پھیلانے سے گریز کرے. چونکہ پاکستان کے ادارے ہیں, پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچتا ہے تو پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے. پاکستان کے ادارے بدنام ہوتے ہیں تو پاکستان بدنام ہوتا ہے. ریاست پاکستان ہمارے لیے بہت زیادہ مقدم ہے. ہمیں پاکستان میں جو ہونے والے سیاسی معاملات ہیں ان پر بھی ہماری رائے جو ہے ہم اس پر کھل کر دینی بھی چاہیے. اختلاف رائے ایک خوبصورتی بھی ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہماری رائے ہے یہ پاکستانی سیاست کے حوالے سے ہے یا ریاست پاکستان کے حوالے سے. اور یہ جو ایک باریک سا فرق ہے ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کا, اس پر ہمیں توجہ دینی ہے. آپ مجھے سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں. اگر یہی ولاگ آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے گا. اگلے کسی ولاگ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.